دیکھتے ہیں کہ ایک 40-50 سالہ شریف شخص کو ڈپریشن ہو گیا۔ اس کی بیوی اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور ڈاکٹر کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرا خاوند شدید ڈپریشن کا شکار ہے۔ ڈاکٹر نے اس شخص سے پوچھ گچھ شروع کی، اس کی کچھ باتیں وغیرہ پوچھیں اور اس کی بیوی کو کہا کہ آپ باہر جا کر بیٹھیں۔ اس شخص نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں بہت پریشان ہوں۔ دراصل پریشانیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ملازمت کا دباؤ ہے، بچوں کی تعلیم ہے، ملازمت کی وجہ سے میں بہت تناؤ میں رہتا ہوں۔ ہوم لون لے رکھا ہے، کار لون لے رکھا ہے، مجھے کچھ زیادہ پسند نہیں آ رہا، لوگ مجھے زیادہ پسند نہیں کرتے، کچھ لوگ تو مجھے پاگل بھی سمجھتے ہیں، لیکن میرے پاس مکھی کے پر جتنا بھی سامان نہیں ہے، میں بہت پریشان اور اداس رہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ڈاکٹر کے سامنے اپنی زندگی کی پوری کتاب کھول کر رکھ دی۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور پوچھا کہ آپ نے میٹرک کس سکول سے کیا تھا؟ اس شریف آدمی نے ڈاکٹر کو سکول کا نام بتایا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ اس سکول میں جائیے اور وہاں جا کر آپ 10ویں کلاس کا رجسٹر کھول کر اپنے تمام کلاس فیلوز کے نام تلاش کر کے اپنے پاس ہاتھ لے آئیے اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کیجئے کہ ان لوگوں کے کیا حالات ہیں۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اپنے سکول گیا، 10ویں کا رجسٹر حاصل کیا اور اس میں سے اپنے تمام کلاس فیلوز کے نام تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اس شخص کو اپنے کلاس فیلوز کے نام کچھ ملے اور کچھ نہ ملے۔ وہ تقریباً 70 یا 80 لوگوں کے نام حاصل کر سکا اور ان کے بارے میں تمام معلومات اس نے حاصل کر لی۔ آخر میں اس نے دیکھا کہ ان میں سے 20-25 تو مر چکے ہیں، 8-10 رنوے ہو چکے ہیں، 10-12 طلاق یافتہ ہوں اور کچھ ایسے بھی نکلے ہیں جو بات کرنے کے قابل نہیں رہے۔ ان میں سے چند ایک ایسے نکلے جن کو مختلف قسم کی اذیت ناک بیماریوں نے گھیر رکھا ہے اور ان میں سے چند ایک بہت زیادہ امیر بھی نکلے، لیکن وہ کینسر میں مبتلا تھے، کچھ فالج کا شکار تھے، کوئی شوگر کا شکار تھے، کچھ دمہ یا دل کی بیماریوں میں مبتلا تھے، کچھ لوگ بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں تھے، لوگوں کے ہاتھوں میں ٹانگوں میں راشا تھا یا ریڑھ کی ہڈی میں ان کو تکالیف محسوس ہوتی تھی، کچھ لوگ اپنے بچوں کی وجہ سے بڑے پریشان تھے، ان کے بچے پاگل تھے، آوارہ تھے، نکمے تھے یا بیکار تھے۔ ایک دوست تو ایسا بھی تھا جو جیل میں تھا، ایک شخص ایسا بھی نکلا جس نے 2 طلاقیں دینے کے بعد نئی شادی کرنا چاہتا تھا۔ غرض یہ کہ 1 ماہ کے اندر اس نے اپنی میٹرک کے تمام یا معلومہ کلاس فیلوز کی قسمتوں کا حال معلوم کر لیا۔ اس کے بعد وہ شخص ڈاکٹر کے پاس آیا۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کا کیا حال ہے، آپ کی اداسی کم ہوئی یا بڑھ گئی، آپ کا ڈپریشن کیسا ہے، آپ کا ڈپریشن اب زیادہ ہے یا کم ہو چکا ہے۔ وہ شریف آدمی جان گیا تھا کہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے، وہ بھوکا بھی نہیں ہے، اس کا دماغ بھی مکمل کامل ہے، صحت مند ہے، اسے عدالت، پولیس، وکیل یا اس طرح کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اس کی بیوی اور بچے بہت اچھے ہیں، صحت مند ہیں اور وہ خود بھی صحت مند ہے۔ اس آدمی کو یہ محسوس ہوا کہ اس نے خود پر جو کچھ کیفیت طاری کر رکھی ہے وہ اس کی اپنی طاری کردہ ہے، اور آخر میں وہ اسی نتیجے پر پہنچا کہ وہ تو بہت خوش قسمت ہے، اسے تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے اس کی بات سن کر کہا، اے میرے دوست، دوسروں کی پلیٹوں میں جھانکنے کی عادت چھوڑ دیں، اپنی پلیٹ کا کھانا پیار سے کھائیں اور صبر اور شکر ادا کریں، اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہ کریں، آپ کی اپنی قسمت ہے، دوسروں کی اپنی قسمت ہے۔ اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں تو آپ ایسا کیا کریں کہ ہر 2 ماہ کے بعد سکول جایا کریں، سکول کا رجسٹر لے کر اپنے کلاس فیلوز کا حال معلوم کیا کریں، آپ کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔